حکم کے باوجود سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل باقاعدہ قانون بنا دیا گیا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہیں، جبکہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر بل اب قانون کی شکل میں نافذ ہو چکا ہے۔ بل منظوری کے تمام مراحل مکمل ہونے کے بعد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ صدر مملکت نے اس بل کو دوسری بار دستخط کے بغیر واپس بھجوا دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اس پر عمل درآمد روک دیا تھا۔ اسی بارے میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون بیرسٹر اظہر صدیق صاحب۔ اظہر صدیق صاحب، اب یہ باقاعدہ بل کی شکل اختیار کر گیا ہے، قانون پاس ہو گیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ دیکھیں جی، قانون پاس ہونے یا نہ ہونے سے فرق کوئی نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اس کی آئینی حیثیت کو ہم نے چیلنج کر دیا ہوا تھا سپریم کورٹ میں، اور اس قانون کے پاس ہونے سے قبل اس کا اطلاق روک دیا گیا ہے۔ 4 مین وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پارلیمان کو، جس میں چند منتخب نمائندے، پارلیمان پوری تو اس میں شامل نہیں ہے، کہ جنہوں نے آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے اور آرٹیکل 4 اور 5 توڑا ہے۔ آئین کے تحت 184(3) کے تحت اپیل کا رائٹ ہی نہیں ہے۔ جب اختیار ہی نہیں ہے تو سبارڈینیٹ لیجسلیشن سے آپ اختیار نہیں دے سکتے ہیں۔ پھر رولز آف پروسیجر کے تحت آلریڈی سپریم کورٹ رولز آرٹیکل 191 کے تحت بنے ہوئے ہیں۔ یہ اسی طرح کے رولز آف پروسیجر ہیں جو نیشنل اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو اختیار ہوتا ہے۔ یہ انہی اداروں نے کام اپنا کرنا ہوتا ہے، اور اینٹری 50 اور آرٹیکل 70 اور اینٹری 55 اور آرٹیکل 142 کے تحت سپریم کورٹ کے اختیار یا دائرہ سماعت کو کے اوپر کوئی قانون سازی کی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ اور سب سے اہم جو بات ہے، تو یہ کہا گیا کہ جناب ابھی ایکٹ پاس نہیں ہوا تو سپریم کورٹ نے عمل درآمد روک دیا۔ پارلیمان جو بھی یہ ٹوٹی پھوٹی پارلیمان صحیح، جب مشترکہ اجلاس بلا کر پاس کر لیا گیا تو 10 دن کا آرٹیکل 75 کے تحت وقت تھا، تو وہ قانون تو ایک طرح سے وہ جو بھی شکل تھی وہ کتابوں پہ آ گیا ہوا تھا، اس پر عمل درآمد آلریڈی روک دیا، اور یہ قانون کتابوں میں رہ نہیں سکے گا۔ اظہر صدیق صاحب، قانونی حیثیت کیا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہم کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ اب قانون کی ایک شکل بن گئی ہے نا۔ اب یہ عدالت کے سامنے ایک یعنی باقاعدہ ایک نوٹیفائی ہو گیا، قانون تو پاس کر دیا تھا، نوٹیفائی ہو گیا تھا، یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ڈکلیئر ہو کے سپریم کورٹ اس کو کالعدم قرار دے دے گی۔ اس کا وجود جو ہے اسی طرح ختم ہو جائے گا جیسے کبھی یہ پانی کا بلبلہ تھا۔ اس کی حیثیت ایک کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ اس وقت نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی پارلیمان پہ یقین رکھتے ہیں اور آئین پاکستان 1973 کو آپ مقدم سمجھتے ہیں، تو آئین پاکستان 1973 کی حیت تبدیل کرنے کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے۔ یہ آئین ساز اسمبلی نے جب یہ آئین 184(3) بنایا تو ان کو پتا تھا اس بات کا کہ اس میں اپیل فراہم نہیں کرنی، ورنہ اپیل فراہم کی جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ آپ کہیں کہ اس میں اپیل فراہم کی جا سکتی ہے تو میں نہیں سمجھتا۔ وہ تو بیسک، اب جب سپریم کورٹ ایک فائنل اتھارٹی ہے، اس کے اوپر ایک اور سپریم کورٹ نہیں بیٹھ سکتی۔ یہ آئین کی سپریم ہمیشہ کورٹ ایک فائنل اتھارٹی ہے۔ اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر قانون، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ سے بات ہوئی۔ ہماری پریکٹس اینڈ پروسیجر بل باقاعدہ قانون اب بن چکا ہے۔